بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کر سکے سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں، حق اور باطل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اور سچ کو سننے کے بعد ہمیں ہٹ دھرمی سے بچائے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہٹ دھرموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ سچ سننے کے بعد بھی اور دلیل آنے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں اور نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ فدق پر بات کرنے کے لیے دونوں علماء تشریف فرما ہیں۔ سنی عالم دین علامہ محمد آصف صاحب موجود ہیں اور شیعہ عالم دین علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب موجود ہیں۔ اللہ پاک دونوں علماء کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی نیت کے ساتھ باتوں کو سننے کی، ان میں سے سچی باتوں کو تسلیم کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور السلام علیکم علامہ محمد آصف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ میرے سلام کا رپلائی دیں، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ السلام مدد تمام مومنین کے لیے۔ جی قبلہ میں خادم ہوں اور گرو میں حاضر بھی ہو گیا ہوں۔ میں تمام مذہب اہل سنہ اور تمام مذہب اہل شیعہ والوں کا خادم ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب آپ کا، اور علامہ محمد آصف صاحب، آپ دونوں نے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ اور اگر اجازت ہو تو سوال نمبر 1 ہم کر لیں آپ دونوں سے۔ جناب محسن بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ علامہ صاحب سے اتنا کہہ دیں، ہماری گزارش ہے، عرض ہے، آپ اس سے اتنا کہہ دیں باغ فتح کی حقیقت کیا ہے، باغ فتح ہے کیا، اس کے بارے میں کچھ موضوعات سینڈ کر دیں، یعنی کہ بیان 2-3 منٹ میں بیانی انداز میں وہ بات سینڈ کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ علامہ صاحب سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوئے، میرے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں انشاءاللہ پوچھیں گے آپ سے اور علامہ صاحب سے، دونوں سے۔ میرا پہلا سوال یہی ہوگا۔ السلام علیکم جی، دونوں علماء کی خدمت میں ہمارا یہ سوال ہے، پہلا سوال جو ہے کہ باغ فدق ہے یا فدق ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کرا دیں۔ کچھ لوگ فدق کہہ رہتے ہیں، کچھ لوگ فدق کہہ رہتے ہیں، اور یہ کوئی زمین تھی یا یہ کوئی باغ تھا؟ اور یہ نبی پاک کے پاس کیسے آیا اور کس طرح نبی پاک کو ملا؟ اور کیا قرآن کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس کے بارے میں تھوڑا بہت بس مختصراً سا جواب دیجیے گا۔ بھائی جان، آپ نے ایک سوال میں 3 پوائنٹ پوچھے ہیں تقریباً۔ ایک یہ کہ یہ باغ فدق نہیں، یہ باغ فتق ہے، نام باغ فتق فا کی زبر کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ مال غنیمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ خیبر کے قریب واقع ہے، جو کہ مال غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء جہاں جس چیز کو بھی چاہے مال غنیمت بنا سکتے ہیں، مال غنیمت لے سکتے ہیں، یعنی کہ مال غنیمت لے سکتے ہیں۔ اور تیسری بات کا جو جواب ہے نا، یہ قرآن میں ذکر ہے یا نہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یعنی کہ محسن بھائی آپ علامہ سے گزارش کریں، وہ تیسری بات کا وہ جواب دے دیں گے۔ جناب یہ ایک باغ ہے، یہ ایک باغ ہے حضرت۔ علامہ صاحب، شیخ صاحب اپنی جگہ پہ جواب دیں گے، آپ نے اپنی جگہ پہ جواب دینا ہے۔ آپ بتائیں اس کا ذکر قرآن میں ہے تو کہیں ہے، نہیں ہے تو کہیں نہیں ہے، واضح موجود ہے تو کہیں واضح موجود ہے، نص موجود ہے تو کہیں نص موجود ہے۔ سمپل صاف واضح بات ہے نا۔ دونوں علماء بڑا رسپانس سلو دے رہے ہیں، ایک جگہ نیٹ کا مسئلہ ہے اور دوسری جگہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچی نیت عطا کرے، اور سچی نیت تب بھی آتی ہے جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً یہ لفظ فدق بھی نہیں ہے اور فدق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ جو ہے وہ فدقن ہے، فدقن ہے، ٹھیک ہے۔ دال کو ساکن پڑھیں یا دال پر فتح پڑھیں،
ٹھیک ہے، فدقن یا فدقن لفظ ہے، اور یہ مدینے سے 3 یا 2 کلومیٹر کی دوری پر ایک بڑے میں بڑا یا شہر کا یا علاقہ کہیں اس کا نام ہے، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا بغیر کسی لڑائی، بغیر کسی جنگ کے، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں ہی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے حوالے کر دیا، اور اس فدقن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر علامہ صاحب چھوٹا سا سوال آپ سے بھی ہے، ماشاءاللہ بڑا تسلی سے آپ نے جواب دیا جس میں کوئی اور سوال پیدا ہو نہیں سکتا، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک کو جنگ کی صورت میں نہیں ملا، ویسے ہی ملا، گفٹ ملا، تو کیا ہم اسے مال غنیمت کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ جناب آپ نے سوال کیا تھا کہ باغ فدق ہے یا فدق ہے، تو ہم نے آپ کو جواب دیا کہ باغ فدق ہے۔ پھر آپ نے کہا یہ زمین ہے یا باغ ہے، تو ہم نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ باغ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی قرآن اور حدیث میں ذکر ہے یا نہیں ہے، ہم نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ سب ہم بتا دیں گے، تو علامہ صاحب کیا بتائیں، تو یہ قرآن مجید میں سے ثابت کریں، کیونکہ اعتراض تو آپ کی طرف سے اٹھتا ہے نا، تو آپ ثابت کریں کہ قرآن مجید میں باغ جو فدق ہے اس کا کہاں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا، تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، تو پھر ہم اس کو مال غنیمت کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، تو ہمارا سوال بھی یہی ہوگا کہ آپ قرآن مجید سے بھی ثابت کریں، اور اگر یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا تو کس وقت ہوا اور کس نے گفٹ کیا اور یہ کیسے پھر ہو گیا، اور یہ کس جگہ ہے، کون سی علاقے کا نام فدق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے اس باغ کی صرف خصوصیت نہیں ہے نام کی، بلکہ اس علاقے کا نام بھی فدق ہے، تو یہ آپ ثابت کریں کس جگہ سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معذرت کے ساتھ اس وائس میں نے کہا تھا کہ فدقن جو ہے مدینے سے 2 یا 3 کلومیٹر دوری پر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 یا 3 دن جو ہے سفر ہے۔ مدینے سے کوئی بندہ اگر سفر کرے تو 2 یا 3 دن لگ جائیں گے، جو فدقن ایک علاقے، ایک شہر پہنچنے تک 2 یا 3 دن لگ جائیں گے، بڑی مسافت ہے۔ علامہ محمد آصف صاحب، میں نے پہلے بتایا تھا کہ سوال عوام کے ہوں گے، جواب آپ کے ہوں گے۔ ہم نے جو آپ سے سوال کیا نا، انہوں نے تو کہا ہے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، آپ سے ہم نے سوال کیا، آپ نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا، ایک وائس اور ریکارڈ کر دیا، تو جو سوال ہم نے آپ سے کیا اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ سمپل سا سوال ہے، اگر ذکر ہے تو بتا دیں، ہے نہیں ہے تو بتا دیں نہیں ہے، دلیل بات بھی انشاءاللہ ہم آپ سے مانگیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسم بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سوال کر رہے ہیں برادر اہل سنت سے تو اس سے مکمل جواب لیں، تو اس کے بعد میں آپ مجھ سے جواب طلب کریں۔ اگر آپ سوال مجھ سے کرتے ہیں تو مجھ سے جواب مکمل لیں، اس کے بعد میں آپ جو ہے برادر اہل سنت سے جواب لیں، تو دونوں جواب ساتھ میں دیتے جائیں گے اور ساتھ میں آپ میسج کرتے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک کا جواب مکمل سنیں، اس کے بعد میں دوسرے سے جواب طلب کریں۔ تو چلیں نیکسٹ میں یہی کوشش کروں گا، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو پوائنٹ آپ چھوڑتے ہیں تو اس میں پھر باری باری سوال بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ علامہ محمد آصف صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے، اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں پتہ یا آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کل اس کا جواب دے دیں، لیکن یہ ہے کہ بتائیں تو صحیح نا، ہاں نہ تو کریں کہ قرآن میں باغ فدق کا ذکر ہے یا نہیں، سمپل سا سوال ہے، آپ جواب دے دیں۔ آج ٹائم ہو گیا ہے، 11 بجے کا ہمارا ٹائم تھا، تو انشاءاللہ کل اس پر مکمل بات ہوگی، اور آپ کو بھی پتہ چل گیا، ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ کس طرح سوالات ہوتے ہیں اور کس طرح جوابات دینے ہوتے ہیں۔ چلیے، ترتیب سب کے ذہن میں آ گئی، کل پھر آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور اچھے سوالات اور جوابات مکمل ہو جائیں گے، اور کوئی پریشانی ہماری وجہ سے آپ کو پہنچی ہو تو اس کی معذرت۔ السلام علیکم۔ علامہ محمد آصف صاحب، میں آپ کے اخلاق کو داد دیتا ہوں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور بالکل 11 بجے تک بات ہوئی تھی، اور میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت ہمیں دیا۔ علامہ
شیخ محمد حسن نجفی صاحب اوپر جو آپ سے سوال کیے، اگر آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ بھی بے شک کل دے دیں کہ اگر مال غنیمت میں شامل نہیں ہے یا مال غنیمت میں شامل ہے باغ فدق، کیونکہ میں نے تو جہاں تک سنا ہے کہ وہ عیسائیوں سے شاید ملا تھا، بہرحال جیسے بھی ہے وہ تو آپ علماء بتائیں گے، تو انہوں نے کس طرح دیا تھا، جزیہ دیا تھا، کیا سسٹم تھا اس کا، وہ مال غنیمت ہے یا نہیں ہے یا کس مال میں آتا ہے وہ؟ فی الحال تو اگر سب مختصر سے سوال کیا، مختصر سے جواب دیں، آگے چل کے مزید پوچھیں گے، مین سوال آگے ہیں، فی الحال تو بنیادی تعارف لے رہے ہیں اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے، اور اس سوال کی میں وضاحت کر رہا ہوں تمام مومنین کے لیے، شیعہ سنت جو اس گروہ میں موجود ہیں تمام گروہ والوں کے لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ تمام گروہ والوں کو پتہ چلے مال فیء کسے کہتے ہیں اور مال غنیمت کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مال غنیمت، مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں اہل اسلام نے اپنے آپ کو تھکایا ہو، ٹھیک ہے، مال غنیمت حاصل کرنے میں اہل اسلام نے اپنے آپ کو تھکایا ہو، مال غنیمت کے پیچھے اہل اسلام بھاگے ہوں، دوڑے ہوں، جس کی وجہ سے وہ تھک گئے ہوں، اسے کہتے ہیں غنیمت۔ تو فدق وہ مال ہے جس کے حاصل کرنے میں کوئی بھی مسلمان تھکا نہیں ہے، کوئی مسلمان دوڑا نہیں ہے، رکا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو واضح ہو جاتا ہے کہ فدقن جو ہے وہ مال غنیمت نہیں ہے، مال غنیمت سے خارج ہو جاتا ہے، مال غنیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے مال فیء، مال فیء اس کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں مسلمانوں کے اونٹ گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے اونٹ گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، بغیر اونٹ بغیر گھوڑے دوڑائے ہوئے مال حاصل ہو، اس کو مال فیء کہتے ہیں۔ جس طریقے سے فدقن ہے، فدقن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، تو اس میں نہ ہی مسلمانوں نے گھوڑے دوڑوائے تھے اور نہ ہی مسلمان خود بھاگے تھے، نہ ہی مسلمان لڑے تھے، کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے فدق دیا تھا بغیر گھوڑے دوڑائے ہوئے، بغیر تھکاوٹ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، فدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا تھا۔ تو یہ فدق جو ہے وہ مال فیء ہو جائے گا، مال غنیمت سے خارج ہو جاتا ہے اور مال فیء بھی شامل ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے فدقن جو ہے وہ مال فیء ہے، مال غنیمت نہیں ہے، مال غنیمت سے خارج ہو جاتا ہے۔ دونوں تعریفیں میں نے کر دی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب یہ جواب اگر آپ وائس میں دیتے تو بڑی مہربانی تھی، بہرحال بہت شکریہ، آپ نے سوال کا جواب دے دیا، اور آئندہ آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی جواب دیں وائس میں دیں، کیونکہ بہت سے لوگ پڑھ نہیں سکتے۔ علامہ صاحب نے بتایا کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے باغ فدق کا، اور یہ مال غنیمت نہیں ہے، مال فیء ہے۔ تو میں دونوں علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے وقت دیا، اور کل انشاءاللہ سوال نمبر 2 کریں گے، اس میں بھی کافی نالج ملے گی انشاءاللہ، اور سوال نمبر 2 انتہائی قیمتی ہوگا۔ انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ ٹاپک پہ آ جائیں گے، سوال 2 اور 3 میں۔ علامہ صاحب پرسنل میں ایک بندے نے سوال کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے یہ لکھا ہے نا نمبر 2 قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی باغ فدق کا ذکر نہیں ہے، باغ فدق مال فیء ہے، مال غنیمت نہیں ہے، تو اگر باغ فدق مال فیء ہے تو کیا مال فیء کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم جی تمام مومنین کو۔ ایک چیز جو ابھی ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ شیعہ عالم دین نے بتایا کہ مال غنیمت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، مال فیء کا ذکر بھی قرآن میں ہے، باغ فدق جو ہے وہ مال فیء ہے، تو اس لحاظ سے باغ فدق کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جبکہ اس کے برعکس اہل سنت عالم دین نے جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ مال غنیمت کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور مال فیء کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن فدق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو پھر فدق کون سا مال ہے؟ بہرحال یہ اس کا اوپر اگر مزید اہل سنت کے بھائی وضاحت کرنا چاہیں تو کریں، فی الحال ہمیں یہی سمجھ آیا ہے کہ مال غنیمت اور چیز ہے، اہل سنت عالم دین نے جو بتایا مال فیء اور ہے، اور مال فدق جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو
बाकी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वाला मन इत्तबअल हुदा। ये जनाब कुरान मजीद में इसका जिक्र है माल फै का, ठीक है। बाकी आप अलामा साहब को बुलाएं और हम बात अपनी शुरू करें। अलामा साहब, बात को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो कल बात हुई थी उसका डाउट आप क्लियर कर दे कि फिदक माल फे है या माल फे नहीं है, या कौन सा माल है। तो अगर वो माल फे है फिदक, तो फिर उसका जिक्र तो कुरान में हो गया ना। तो ये पॉइंट जरा क्लियर करें कि मैं फिदक क्या है, माल फे है या नहीं है। मोहतरम, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी ग्रुप में आएँ और बात शुरू की जाए। मोहतरम, हमारे पास वक्त बहुत कलील होता है और ये मौजू बहुत तवील है, इसलिए आप जल्दी ग्रुप में आएँ और बात शुरू की जाए। हम इंतज़ार कर रहे हैं जी। ये माल फै और माल फै का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है और बाकी ये बात हमने कल बता दी थी, ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वॉइस में ब्रादर अजीज़ ने कहा है कि फ़दक माल फ़ै है और माल फ़ै का कुरान मजीद में ज़िक्र है, लेकिन इससे पहले इब्तिदा में इसने कहा था कि फ़दक का ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं है। इसने कहा था फ़दक का ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं है। यहाँ पर इसने इकरार किया है कि फ़दक माल फ़ै में शुमार होती है और माल फ़ै का कुरान में ज़िक्र है। दोनों बातों में जो है इसने तज़ाद किया है, इल्म ना होने की वजह से इसने तज़ाद किया है जी। ये माल फै और माल फै का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है और बाकी ये बात हमने कल बता दी थी, ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिशन भाई का नंबर जो है वो बंद है अभी, तो आपका नहीं, आप आपस में बहस कभी भी नहीं करेंगे। मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे सिग्नल आउट हुए हैं, तो मैं तो उनकी रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। अलामा साहब, आपने बताया कि बाग़ फिदा का जिक्र कुरान में नहीं है। आप कह रहे हैं माल फे का जिक्र भी कुरान में है, माल गनीमत का जिक्र भी कुरान में है। तो फिर वो फिदा किस माल में आता है? माल गनीमत में आता है, माल फे में आता है, या ये कोई तीसरा माल है? ये ऊपर जो मैंने सवाल किया इसका जवाब दें ताकि ये डाउट क्लियर हो। अलामा साहब, क्या वजह, पहले उन्होंने वॉइस तो की है, ग्रुप में आए तो हैं, अभी कहाँ गए हैं, क्यों नंबर बंद हुआ है उनका? बाकी आपस में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो दरमियान में ना आए। तो जी, अब आप बात शुरू कराएं जी। हज़रत जी, हमने कल भी बता दिया था कि देखिए, माल गनीमत वो माल होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात यानी आपके असहाब ने आपके साथ मिलकर जब किसी कौम के साथ ग़ज़वा यानी जंग की हो, उसके नतीजे में जो माल हासिल हो उसे माल गनीमत कहते हैं। और वो माल जो बग़ैर जंग के हासिल हो या कोई कबीला और कौम सुलह के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को वो माल दे जाए कि आप हमारे साथ जंग ना करें, हम आपके साथ सुलह करते हैं, इस माल को माल फै कहते हैं। कल भी हमने बता दिया था ये जो फदक है। ब्रादर अजीज़ ने तारीफ़ जो की है वो गलत की है। माल फ़ै की तारीफ़ भी इसने गलत की है। बहरहाल आगे चलें। ये मदीना से 3 मंजिल दूर एक गांव का नाम है जिसके अंदर चश्मे भी थे और चंद खजूरों के दरख्त भी थे। ये माल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके असहाब यानी आपकी जमात को बग़ैर जंग के सुलह के तौर पर उन्होंने दे दिया था कि आप हमारे साथ सुलह कर लें और ये गांव हमसे ले लें। तो ये बाग जो है, ये बाग तो बाद में नाम इसका बाग फदक पड़ गया, नाम तो इसका फदक है और उसमें चंद खजूरों के दरख्त थे, चश्मे थे, इसलिए इसको बाग फदक के नाम से ये मशहूर हो गया। तो ये भी सुलह के तौर पर मिला है और ये माल फै है और इसका जिक्र कुरान मजीद में सराहत के साथ मौजूद है। अलामा साहब, आपने ऊपर के वही सुन लिए हैं। मुझे बताएं, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता तो मैं डिटेली सवाल पूछता हूँ। अगर इसका जवाब देने के लिए आपको कुछ वक्त चाहिए तो मैं वक्त देता हूँ। कुछ बताएं हमें ना, इस तरह वक्त बहुत ज़्यादा वो स्पेंड हो जाएगा तो और अगले सवाल की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अलामा साहब। आखिरी लफ्ज़ों में आपने बात क्लियर कर दी कि बाग़ फिदक का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है क्योंकि वो माल फे है। ठीक है, वो माल गनीमत नहीं है लेकिन वो माल फे है। बाग़ फिदक जो है वो आपने बता दिया कि वो माल फे है और उसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहरहाल मुझे जो रिपोर्ट उस बंदे की
کے ग्रुप के अंदर का बंदा है, उसने बताया कि ये बंदा, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं, यासर साहब जो हैं, ठीक है, और ये बंदा वैसे ही इन्होंने बना के पेश किया हुआ है। वही बात हुई, मैं इस बंदे को मैंने कॉल की है, उसने कहा कि मैं इस टॉपिक पे किसी से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, ना करता हूँ, ठीक है, और आप हिसाब लगा ले, फिर उसको सुन्नियत के नाम से पेश करना फैक्ट चीज़ है बिल्कुल। अल्लामा मोहम्मद आसिफ साहब, लोगों ने तो आपके अकीदे पे अटैक कर दिया है, इसका कोई ज़रा इसको रिप्लाई दें, जो भी है, मुझे नहीं पता किसने मैसेज किया है। तो आप शिया हैं या सुन्नी हैं, क्या है यार, ये क्या लोग कह रहे हैं, ये ज़रा वाजे करें ना। हम यहाँ पे कोई ड्रामाबाजी कर रहे हैं, टोपी ड्रामा कर रहे हैं, तो ज़रा इस पे आप खुद ही बता दें कि आप कौन है। हज़रत, ये आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे पर अटैक किया है, आपके यहाँ मदार क्या है, यानी किस से पता चलता है कि ये आदमी सुन्नी है या शिया? ज़रा आप अपना मदार तो बताएं, जो कोई पैमाना तो हो जिससे पता चले कि ये आदमी सुन्नी है या शिया। जो आदमी आपके सवालात के जवाब दे रहा है, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपका कहीं कोई मसला है, तो आपके सवालात के जो जवाब दे रहा है, आपके मसले को तो वो हल कर रहा है। फिर ये दूसरी तरफ गुफ्तगू को ले जाना कि हम कोई मजाक कर रहे हैं, हम टोपी ड्रामा करें, ये इस तरह की गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू का एक आप अलामा साहब, असल में बात हम 3 लोगों की नहीं हो रही, पीछे 250 बंदा आपको सुन रहा है। तो अलामा साहब के इस गुस्से भरे वही से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये वाक़ई अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जी, दोनों उलमा का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। बहरहाल बकवासात लोग करते रहते अपनी अपनी जगह पे। सवाल नंबर 2 जो हमारा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है हमारा वो ये है कि माल फे के बारे में कुरान क्या कहता है, और माल फे जो होता है वो क्या नबी पाक का ज़ाती माल होता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माल फ़े के बारे में खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दूसरे बस्तियों या इलाकों या शहरों के काफरों से दिलवाया है, वो माल अल्लाह का हक है या अल्लाह के रसूल का हक है। जैसे कि फदक है, फदक जो यहूदियों से अल्लाह ने रसूल को दिलवाया है, बगैर लड़ाई के, बगैर झगड़े के, बगैर तलवारें चलाने के, बगैर घोड़े दौड़ाने के अल्लाह ने रसूल को दिलवाया है। तो इस माल पर यहाँ तो अल्लाह का हक है या अल्लाह के रसूल का हक है, ये कुरान का फैसला है। सवाल का दूसरा हिस्से का जवाब कि माल फ़े रसूल की ख़ास मिल्कियत है या नहीं, तो माल फ़े रसूल की ख़ास मिल्कियत है। माल फ़े रसूल की ख़ास मिल्कियत है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब ने अभी जो बात इरशाद फरमाई है, उसमें तो उन्होंने एक ये कहा कि ये माल फ़े वो माल होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़ास है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात कुरान मजीद में आई है। हमारी उनसे ये गुजारिश और दरख्वास्त है कि वो कुरान मजीद की वो आयत पढ़ दें जिसके अंदर ये आया हो कि माल फ़े ये अल्लाह और उसके रसूल का हक है, और ये अल्लाह, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अल्लाह के रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मिल्कियत है, जो कि सवाल का दूसरा जुज़ था। इस पर उन्होंने कोई दलील नहीं दी। हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि वो कुरान पाक की कोई एक आयत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक फरमान या 12 इमाम जाफ़र सादिक जिनमें बड़े इमाम हैं, उनमें से किसी एक इमाम का भी अगर कौल पेश कर दें कि माल फ़े जो होता है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ासी मिल्कियत होता है, ये उनकी मिल्क में होता है, तो बड़ी नवाजिश होगी। अल्लामा मोहम्मद आसिफ साहब, बड़ा ही अच्छा होता कि पहले आप हमारे सवाल का जवाब देते, फिर आपके दिल में जो एतराज़ था वो आप करते। वैसे तो जितनी भी दावे आप कर रहे हैं, आगे चल के हमने इस पर आपसे दलीलें मांगनी है, लेकिन मैं कुरान की आयत भी लगवा दूंगा, हदीस भी मंगवा दूंगा, लेकिन आपका काम बनता था पहले आप सवाल का जवाब देते, लेकिन आपने सवाल को इग्नोर किया और उलामा साहब की बात को पकड़ लिया। हज़रत, हमने आपके सवाल को इग्नोर नहीं किया, बल्कि आपके सवाल के मुताबिक हम जवाब तलाश कर रहे थे, और उससे पहले जो है ना वो मौलाना साहब की
خواہش آ گئی اور اس کا جواب ہم نے سمجھا بہتر یہی ہوگا کہ ہم ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مولانا صاحب کی اس بات کا جواب دے دیں، لیکن آپ کے ہاں شاید اصول یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی دلائل دیں اور پھر آپ کے حضرات نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا جواب دیں۔ آپ ہماری دلیل سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 سورۃ حشر کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حکم اموال فے خواہ و فدق ہو یا غیر فدق اسی کے متعلق ہے، اور صاف صریح واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جس قدر اموال فے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذی القربہ یعنی رشتہ داران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور عام مسلمانوں میں سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور فقراء مہاجرین اور انصار مدینہ اور ان کے بعد آنے والے خیر خواہ حاجت مند مسلمانوں کے لیے ہیں، تاکہ اموال فے دولت مند بے حاجت مند لوگوں کے لینے دینے اور قبضے میں نہ آ جاوے۔ جو کچھ اور جتنا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حقداران مسلمان کو دے دیں لے لو، اور جو تم سے روک لیں اس سے تم رک جاؤ۔ اموال فے کے متعلق یہ آیت بالکل محکم اور اپنے معنی میں نہایت واضح اور غیر مبہم ہے، جیسے آگے نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ اور جتنا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حقدار مسلمانوں کو دے دیں لے لو، اور جو تم سے روک لیں اس سے تم رک جاؤ۔ اب یہ آیت اموال فے کے متعلق بالکل محکم ہے اور اپنے معنی میں نہایت واضح اور غیر مبہم ہے۔ اموال فے کے مستحق لوگوں کو بخوبی عیاں اور نمایاں کر کے اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی تھیں، اور نہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے پوشیدہ تھیں، اور نہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی دوسرے مسلمان سے کسی حجاب اور نقاب میں مضمر اور مستتر تھیں۔ علامہ صاحب دو گزارشات ہیں آپ سے، ایک تو یہ کہ جو سوال کیا جائے اس کا جواب دیا کریں، سوال برائے سوال نہ کیا کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ وقت کی پابندی کیا کریں۔ پرسنل میں لوگ میرا سر کھا رہے ہیں، کتنا انتظار ہم نہیں کر سکتے، صبح سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ نے ایک دعویٰ کیا جس کے اوپر دلیل بھی مانگی محمد آصف صاحب نے، اس پر آپ قرآن کی آیت پیش کر دیں کہ مال فے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہے۔ آپ نے اس وائس میں جو بات کی، اگر میں اس کو ٹھیک سے سن پایا تو۔ علامہ محمد آصف صاحب، میں دلائل کا ٹاپک ابھی ہمارا یہ نہیں ہوتا یہ سیشن، لیکن میں ایک دلیل آپ کے لیے منگوا رہا ہوں، صرف ایک دلیل ان سے۔ علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اس بات پہ دلیل دے دیں۔ دلائل ہمارے تیسرے یا چوتھے سوال میں شروع ہوتے ہیں، تو مہربانی کر کے ہم فی الحال آپ نے اپنا موقف پیش کرنا ہے، اپنے دعوے پیش کرنے ہیں، اس کے بعد دلیلوں کی باری آتی ہے، لیکن میں صرف یہ پیش کروا رہا ہوں فی الحال آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا تھا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دوسرے بستیوں یا علاقوں یا شہروں کے کافروں سے مال دلوایا ہے وہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے رسول کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا حق ہے اور اللہ کے رسول کا حق ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہو گیا تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ مال رسول آگے تقسیم کرے گا۔ اب یہ مال جو ہے رسول کس کو دیتا ہے، یہ پھر قرآن مجید کی اسی آیت میں آگے حکم ہے کہ اور قریب ترین رشتہ داروں کو۔ اب رسول جو وہ مال فدق دے گا وہ اپنے رشتہ داروں کو دے گا، بس یہاں تک۔ باقی جو آیت کا حکم آگے ہے وہ آیت کا آگے والا حکم مال غنیمت میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ آگے تینوں اقسام مال غنیمت میں شامل ہیں، مساکین، یتیم اور مسافروں، یہ تینوں اقسام مال غنیمت میں شامل ہیں، تو ان کا حکم مال غنیمت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر یہی حکم ہے کہ یہ مال فے جو ہے، مال فدق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مال ہے، اور اللہ
حکم دیتا ہے نبی خدا کو، اور نبی خدا مال فدق جو ہے اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں کو دے گا۔ اب رسول کے کون سے اقارب ہیں، رسول کے کون سے رشتہ دار ہیں، اور رسول نے اپنے رشتہ داروں میں سے کس کو مال یعنی فدق دیا ہے، کس کو نہیں دیا ہے، یہ انشاءاللہ جب سوال کیا جائے گا اس کا جواب آگے میں دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور روایت میں سینڈ کر رہا ہوں۔ یہ بخاری کا حوالہ جہاں سے میں نے ثابت کیا کہ مال فے رسول خدا کی خاص ملکیت ہے۔ لرسول اللہ خاصتاً، مال فے جو ہے وہ رسول اللہ کی خاص ملکیت ہے، یہ عبارت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اوپر دعویٰ کی تھی کہ اہل سنت کی 130 کتب سے میں ثابت کر سکتا ہوں، اور 130 کتب سے زیادہ کتب سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ مال فے جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت ہے۔ سب سے پہلے میں نے صحیح بخاری کا حوالہ لگایا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صاحب بخاری نے روایت کو نقل کیا ہے کہ بنو نذیر کا مال ہے۔ کون سا؟ باغ فدق بنو نذیر کا مال ہے۔ باغ فدق جو ہم نے کہا یہ مال فے ہے، یہ بنو نذیر کا مال تھا، اور اللہ کے حکم کے مطابق بنو نذیر والوں نے یہ مال کس کو دیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال دیا ہے، بغیر گھوڑے ڈڑائے، بغیر لڑائی کیے، بغیر تلوار چلاتے ہوئے، بغیر ڈوڑے ڈرکے، یہ مال جو ہے بنو نذیر والوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اسی لیے یہ مال فے ہے، اور مال فے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت ہے۔ اس روایت میں الفاظ موجود ہے لے رسول اللہ ہے خاصتاً، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت ہے، کسی اور کی نہیں، یہ رسول کی خاص ملکیت ہے۔ اوپر میں نے آیت کی وضاحت کی کہ مال فے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاص ملکیت ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو حکم کرے گا، اور نبی محمد مصطفیٰ اللہ کے حکم کے مطابق وہ خاص ملکیت اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں میں دے گا۔ اب کس اقارب کو رسول نے مال فے دیا ہے، یعنی فدق دیا ہے، کس کو نہیں دیا ہے، یہ جب سوال ہوگا اس وقت انشاءاللہ میں تفصیل کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی دعویٰ پر فقط ایک حوالہ پیش کیا ہے، صحیح بخاری کا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ روایت تفسیر کبیر میں موجود ہے، یہی روایت تفسیر مظہری میں موجود ہے، یہی روایت تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، یہی روایت تفسیر مراغی میں موجود ہے، تفسیر در منصور میں موجود ہے۔ یہ اہل سنت کی 130 کتب سے زیادہ کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ فدق جو ہے وہ بنو نذیر کا مال ہے، جو مال فے میں شامل ہوتا ہے، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر تلوار چلانے کے، بغیر ڈوڑے ڈرکے، یہ مال بنو نذیر والوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کس کو؟ نبی خدا کو دیا، اور نبی خدا کی خاص ملکیت ہے، اور نبی خدا اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اقارب میں تقسیم کرے گا۔ یہ مکمل خلاصہ کلام ہے روایت۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، اور نیکسٹ ٹائم جب سوال نمبر 3 یا 4 میں حوالے مانگیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ علامہ صاحب پیدا ہوتا ہے کہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ اور رسول قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین کو، اللہ نے اللہ اور رسول کا جو مال ہے، کیا یہ قریبی رشتہ داروں کو بھی دیا تو جا سکتا ہے؟ یہ تو بات ٹھیک ہے، یتیموں اور مساکین کو بھی یہ دیا جا سکتا ہے مال ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول اپنی مرضی سے دینا چاہے، نبی پاک اپنی مرضی سے دینا چاہے، تو کیا دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، یہ ایک لمبی بحث ہے، ٹھیک ہے، لیکن مختصر میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ مساکین کا حکم، یتیموں کا حکم اور ابن سبیل کا حکم، یہ تینوں حکم مال غنیمت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے جو مال غنیمت پر دلالت کرتی ہے، یہ تینوں حکم مال غنیمت میں شامل ہوں گے، مال فے سے خارج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مختصر جواب یہ۔ ایک اور بات، اگر اللہ کا رسول دینا چاہے تو مال فے میں سے یتیموں کو دے سکتا ہے، مال فے میں سے غریبوں کو دے سکتا ہے، مال فے میں سے مسکینوں کو بھی دے سکتا ہے، مال فے میں سے جو ہے ابن سبیل کو بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا نبی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ والسلام۔ جی، دونوں علماء کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب انشاءاللہ سوال نمبر 3 کے لیے کل ریڈی رہیں۔ سوال نمبر 3 میں انشاءاللہ دلائل ہی ہوں گے، اور سوال نمبر 3 انتہائی قیمتی ہے، اور میرے خیال سے سوال نمبر 3 میں فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ہم نے کو نہیں کہنا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، سچی نیت کے ساتھ۔
علامہ صاحب بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کئی دفعہ ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے پاس جو روایات ہیں وہ ساری ہم آپ سے نہیں لے سکتے ہیں، آپ ایک علم کا سمندر ہیں، اور میں معذرت چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کو ایسے روک کے ہم رکھتے ہیں، تو بہرحال آپ کو کئی دفعہ ٹوکنا پڑ جاتا ہے، میں اس پہ بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اب سنی شیعہ کے خادم ہیں آپ اکثر کہا کرتے ہیں، تو بس آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اس ڈیوٹی کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ تو باقی میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے انتہائی قیمتی وقت دیا۔ کل سوال نمبر 3 ہے، اور سوال نمبر 3 میں اکثر فیصلہ ہو جایا کرتا ہے۔ علامہ شیخ محمد حسن ندوی صاحب نے پہلے بھی سوال نمبر 3 میں کافی فیصلے کیے ہیں، جو ہم بتاتے نہیں ہیں وہ خود ہی نظر آ جاتے ہیں۔ تو کل سوال نمبر 3 ہوگا انشاءاللہ، اس کی تیاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فدق پر بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ آج سوال نمبر 3 ہوگا جو انتہائی قیمتی ہوگا، جس پہ اکثر فیصلہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو نئے ممبر ہیں کائنڈلی اپنا تعارف کروا دیں، میرے پاس اپنا نمبر سیو کر لیں، میرا نمبر بھی سیو کر لیں، تاکہ جب ہم بندوں کو ریموو کرتے ہیں نئے بندوں کو ایڈ کرنے کے لیے تو آپ کا نمبر ہمارے پاس سیو ہو، تو آپ کو ہم ریموو نہ کریں۔ تو جو نئے ممبر ہیں یا جنہوں نے ابھی تک اپنے نمبر سیو نہیں کروائے، وہ اپنے نمبر سیو کروا دیں ہمارے پاس، اپنا نام لکھ کے بھیج دیں انگلش میں ہمارے پرسنل میں۔ السلام علیکم جی، تمام دوستوں کو جنہوں نے نمبر نہیں سیو کروایا وہ بھی کروا دیں، اور جنہوں نے کروایا ان کا بہت شکریہ۔ مولانا محمد آصف ابھی آن لائن نہیں ہے، تو اگر آن لائن ہوئے تو انشاءاللہ بات ہوگی فدق پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ اس میں آگے جو ہے نا علیحدہ حکم ہے، جو یہ آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، یہ تو مکمل آیت کا آپ ترجمہ پڑھیں، پورے ترجمے کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے اس ترجمے میں خود ترجمہ کر کے پھر اسی آیت میں تعویلیں کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ اللہ نے تو مال فہ کے بارے میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے اسی صورت کے اندر کہ ما افاء اللہ علی رسولہ، کہ جو بھی اللہ کے رسول کو مال فہ حاصل ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے رسول کے لیے ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول کن کن کو دیں گے وہ سارے مصارف لکھے ہوئے ہیں، یہ اپنی طرف سے تفسیر پیش کر رہے ہیں کہ صرف ان کے رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آگے جو ہے والیتام و مساکین، یہ ایک ہی آیت، بات یہاں مال فہ کی ہو رہی ہے، اور یہ اپنی طرف سے مار رہے ہیں کہ مال فہ کے آگے جو حکم ہے وہ مال غنیمت کا ہے۔ یہ آیت تو مال غنیمت کے بارے میں ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے ایسی علامہ محمد آصف صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے بس تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی ہے، پروگرام کو ہم سٹارٹ کر رہے تھے، کل میں نے بتایا تھا کہ سوال نمبر 3 کی طرف ہم جائیں گے۔ بہرحال یہ جو سوال کیا اس کا جواب میں علامہ صاحب سے آپ کو لے کر دیتا ہوں، نیکسٹ کوئی بحث نہیں کرنی، سوال نمبر 3 پر ہم جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے وائس میں کل کہا تھا کہ یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مال غنیمت پر آئیں گے تو مال غنیمت پر ایک لمبی بحث ہو جائے گی، اور فقہ میں یہ چلی جائے گی بحث، اور فقہ میں چلی جائے گی تو پھر فقہ جب میں نے کھولی تو پھر برادر عزیز آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ جب میں نے اہل سنت کی فقہ کھولی ہے تو خود آپ پریشان ہو جائیں گے کہ شیخ صاحب نے فقہ کس طریقے سے کھولی ہے۔ تو دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ موضوع کے مطابق بات کی جائے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ تینوں کا حکم مال غنیمت میں شامل ہے۔ اب یہ جو میں نے بات کی، انشاءاللہ جب یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا فدق کا، تو اس کے بعد میں یہ اعتراض آپ دوبارہ کرنا، اور اس اعتراض کا میں جواب اہل سنت کی فقہ کی کتب، اہل سنت کی تفاسیر کی کتب اور قرآن مجید کی آیات سے مکمل تفصیلاً 15-20 وائس اور 10-15 آیات اور 15-20 روایات اور اہل سنت کی فقہ کی کتب پیش کر کے جواب دوں گا مکمل۔ لیکن ابھی اگر میں نے جواب دیا تو پھر وقت لگ جائے گا، 2 دن تو وہ لازمی میں جواب دوں گا۔ فقہ کھولوں گا تو فقہ ایسے تھوڑی ہے میں ایک حوالہ دے کر خاموش ہو جاؤں، فقہ کھولوں گا تو پھر مکمل فقہ پیش کرنی پڑے گی اہل سنت کی، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اس سوال کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، میں نے جواب دے دیا ہے، یہ تینوں کو ہم مال غنیمت میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر رسول دینا چاہتا ہے تو مال فہ میں سے تینوں کو دے سکتا ہے، یتامین، مساکین اور ابن سبیل اور اپنے اقارب کو مال فہ میں سے بھی دے سکتا ہے، رسول کی مرضی، اگر رسول دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کیسے ہم شامل کرتے ہیں تینوں کو مال غنیمت میں، یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، اور یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی، اور میں جو تفسیر بالرائے کرتا ہے میں اس پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ رسول کی حدیث سے تفسیر بالرائے کرنے والا مشرک ہے۔ والسلام۔ اگر آپ اس سوال پر کہتے ہیں کہ شیخ محمد حسن دلائل دے تو پھر کوئی گروپ والا ناراض نہ ہو، اور میثم بھائی آپ بھی ناراض نہ ہو، تو میں نے دلائل پیش کیے تو ان کی ساری فقہ کھول کے رکھوں گا، پھر جو ہے مشکل بن جائے گی گروپ والوں کے لیے، 3-4 دن لگ جائیں گے اس موضوع پر فقط۔
علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے مختصر جواب دے دیا کہ پہلے تو آپ مجھے لگا شاید جواب نہیں دے رہے، لیکن اینڈ میں آپ نے بتا دیا کہ مال فے کوئی صرف باغ فدق تو نہیں ہے نا، مال فے میں اور بھی کافی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو ہمارا ٹاپک تو باغ فدق ہے. اگر اقارب میں باغ فدق، اقارب میں اگر کوئی چیز دینی ہے تو ہو سکتا ہے وہ باغ فدق کو. بہرحال آپ نے بتا دیا کہ اگر اپنی مرضی سے رسول اللہ ان 3 لوگوں کو بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یا مال فے میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں پتہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہ باقی مال فے جو ان کو دے دو، باغ فدق بی بی فاطمہ کو دے دو، یہ بات الگ ہے. اسی سوال کی ریکارڈنگ انشاءاللہ تیسرا سوال ہوگا. باقی شکریہ، آپ نے سوال کا جواب دیا.